بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایک ایسا راز، ایک ایسا اثر جو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ کے غم، آپ کے امتحان، آپ کی تکلیفیں، سب کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں صبر کی، لیکن وہ صبر نہیں جو صرف زبان پر ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے وہ صبر جو انسان کو اللہ کا محبوب بناتا ہے، جو زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت صبر کیا، لیکن کیا ہم نے اصل میں صبر کیا یا صرف برداشت کیا؟ آج ہم صبر کا اصلی مطلب، اس کی قیمت، اس کا اجر اور وہ راز سیکھیں گے جو دل کو چین دیتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں رکنے، ٹھہرنے، باز رہنے اور نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، صبر کہلاتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر علی المصیبت، تکلیف، غم، دکھ پر صبر کرنا۔ صبر علی الطاعت، یعنی نیک کاموں پر صبر کرنا، عبادت پر صبر، فجر میں اٹھنا، حجاب، نماز وغیرہ۔ معصیت پر صبر، گناہ سے رکنے پر صبر کرنا۔ ہر قسم کا اجر الگ، مقام الگ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، صبر ایک روشنی ہے، تمہارے ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں خیر کثیر، یعنی بڑی بھلائی ہے۔ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال، اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی پسندیدہ چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آج لوگ سٹریس کو صبر سمجھتے ہیں، چپ رہنے کو صبر سمجھتے ہیں، لیکن اصل صبر وہ ہے جہاں دل اللہ پر راضی ہو، انسان کہتا ہو یا اللہ مجھے تیرا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس سے بڑی گارنٹی کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا چلے جانا، سالوں کا انتظار، پھر بھی کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِیل۔ فَصَبْرٌ جَمِیل، یہ وہ صبر ہے جو دل کو روشن کرتا ہے۔ آج کے لوگ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ زندگی مشکل، ریلیشن شپ ایشوز، رزق کی تنگی، لوگوں کی باتیں، طعنے، بے ایمانی، تہمت، ٹرسٹ بریک، گھر کا پریشر۔ صبر کی کمی نے لوگوں کو بے چین بنایا ہوا ہے۔ صبر انسان کی پرسنالٹی کو سکون دیتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ اللہ پاک کے ایسے صابر بندے گزرے ہیں جنہوں نے مصیبتوں کو اس طرح گلے لگایا کہ اللہ پاک سے ان کے ٹلنے کی دعا کرنے کو بھی مقام تسلیم و رضا کے خلاف جانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبریل امین سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبریل امین آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ پاک، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل امین علیہ السلام، میں نے آپ کو نمازی، روزہ دار شخص دکھانے کو کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ پاک، جب تک تو نے چاہا آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔
اے اللہ پاک میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھ، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا آؤ ہم تم مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ اور پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا جب میرے اللہ پاک کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ Stop complaining, accept Allah's plan, believe in His wisdom, remain grateful. صبر کرنے کے بہت فضائل ہیں۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال میں ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ نحل میں ہے صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ جس نے صبر سیکھ لیا اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو گئی، اس کے رشتے ٹھیک، قلب سکون میں، دنیا آسان اور آخرت روشن۔ اللہ نے ہر ریوارڈ کا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی اور امتحان بہت بڑا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کبھی آپ کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ آپ رو رہے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، تنہا ہیں، نیند نہیں آتی تو یاد رکھیے اللہ سب جانتا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب آپ کے غم خوشی میں بدل جائیں گے، آپ کے آنسو رحمت بن جائیں گے، جب آپ کے دکھ آپ کی طاقت بن جائیں گے۔ یاد رکھیے صبر صرف برداشت کا نام نہیں، صبر اللہ کی رضا کو قبول کرنے کا نام ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو وہ صبر عطا فرما جس میں نہ گلہ ہو نہ شکایت، صرف تیری رضامندی ہو۔ یا رب ہمارے غموں کو رحمت بنا دے، ہماری آنسوؤں کو قبول فرما اور ہمارے دلوں کو سکون اور روشن راہ عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور مزید ایسی اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔